کہ جب ایک شخص کوئی چیز خرید چکا ہے، دوسرے آدمی کو یہ حق نہیں کہ اس کی بے پہ بے کرے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے زیادہ نفع کا لالچ دے کے کہ تم اتنے میں بیچ چکے ہو، میں تمہیں اتنا نفع مزید دیتا ہوں، اور وہ لالچ میں آ کے پہلی بے کو منسوخ کر کے کوئی ایسی بہانہ بنا کے اس دوسرے کو دے دیتا ہے دنیا کے ان چند ٹکوں کی خاطر، نبی کائنات فرماتے ہیں لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، فرمایا کسی کو یہ حق نہیں، حرام ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی سے کوئی چیز بے کر چکا ہے، اب دوسرے مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بے پہ بے کرے۔ ہاں بولی والی بے وہ جائز ہے کہ جب ابھی بات طے نہیں ہوئی، ایک ریٹ سامنے آیا، ایک نے اپنا ریٹ دیا، دوسرا اپنا ریٹ دیتا ہے، تیسرا اپنا ریٹ دیتا ہے، جب بات چل رہی ہے بیع المزایدہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، لیکن جب ایک کی بیع ہو چکی ہے اب کسی کو حق نہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا۔ ایک پارٹی آئی ایک چیز خریدنے کے لیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بیع طے ہوئی لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا، انہوں نے ریٹ دیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے بات رضامندی پہ ختم نہیں کی، فرمایا نہیں میں دیکھوں گا۔ رات ہوئی، اپنے ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ اسی پارٹی کو میں اتنے میں یہ چیز بیچ دوں گا، ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی، صرف ایک سوچ آئی، ایک اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوئی، دوسری پارٹی آئی، کہا ہم اس سے آپ کو زیادہ نفع دیتے ہیں، اتنا نفع دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیت کر چکا ہوں، بات ان سے جن سے چلی تھی کہ جو انہوں نے ریٹ کہا ہے میں اسی پہ چیز ان کو اتنے میں بیچ دوں گا۔ اب نیتیں تو اللہ جانتا ہے، وہ لوگ یہاں نہیں، ان کا حق تھا، ان کے لیے فرض اور واجب نہیں تھا، لیکن ایمان یہ ہے، تقوی یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے، کہا میں اپنے اللہ سے یہ نیت کر چکا ہوں، اور اللہ تو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، میں اپنے اس ارادے کو بھی اس نفع کے لیے توڑنا پسند نہیں کرتا، لہذا اسی کو دوں گا جو پہلے آئے تھے، انہی کے ساتھ سودا طے کروں گا۔ رب العالمین ہمیں بھی اس جرم سے محفوظ فرمائے کہ معمولی سے نفع کی خاطر آپ ایک گاہک کو ہٹا کے سودا ہو چکا، بے طے ہو چکی، اور آپ وہ بے فسخ کروائیں اور اس پر بے پہ بے کریں، اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔